اپنے سامنے ارسل کو دیکھ کر میں حیران کم تھی اور پریشان زیادہ۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہوا میرے پاس آیا اور میں اپنے چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ تک نہیں لا سکی۔ وہ کہنے لگا کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کی والدہ بھی ساتھ آئی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ ارسل کی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے ارسل کے ساتھ صرف اس کی والدہ ہی آئی تھیں۔ ابھی عارف بھائی نہیں آئے تھے۔ میں ارسل کی والدہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی آج ہی ہم لوگ ایک فلیٹ دیکھ کے آئے ہیں، کچھ ہی دنوں میں ارسل اسے خرید لے گا۔ میں نے کوئی بھی خاص جواب نہیں دیا۔ ارسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد عارف بھائی آئے تو حیران رہ گئے۔ وہ ارسل سے گلے ملے، میری ساس سے بھی باتیں کرنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ارسل واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ کیا بات ہے، اتنی چپ چپ سی کیوں ہو؟ تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے تمہیں میرے آنے پہ خوشی نہیں بلکہ افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس اپنے گھر کو چھوڑ کے جانے کا کچھ غم ہے۔ مجھے سب کچھ بہت یاد آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارسل کہنے لگا جب میرے سنگ رہو گی تو میرا گھر تمہیں اپنا ہی لگے گا، اور پھر وہاں ایسا دل لگے گا کہ واپس میکے آنے کو تمہارا دل نہیں چاہے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو جاؤ۔ وہ کہنے لگا بڑی جلدی ہے تمہیں مجھے بھیجنے کی؟ مجھے تو لگا تھا تم مجھ سے جی بھر کے باتیں کرو گی، لیکن تم تو میری اماں سے ہی باتیں کرتی رہی۔ میں نے کہا بڑے بے شرم ہو گئے ہو تم۔ اب میں تمہاری والدہ کے سامنے تم سے باتیں کرتی کیا اچھی لگتی؟ وہ کہنے لگا اوہ ہو، تو تمہیں کچھ زیادہ ہی شرم نہیں آ رہی؟ میں نے کہا ارسل آنٹی باہر تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کے کہنے لگا 2 سال بعد آیا ہوں، اور ان 2 سالوں میں دعا تم بے حد حسین ہو گئی ہو۔ میرے پیچھے سے ایسا کیا لگایا ہے کہ نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا؟ اس کی یہ بات سن کے میرے کانوں میں یحییٰ کا جملہ گونجا تھا، میں تو تمہیں دیکھ کے اپنی نظریں پلٹنا ہی بھول گیا تھا، اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو دعا۔ میں ایک دم چونکی تھی، دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ ارسل کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، جاؤ، آنٹی کیا سوچیں گی؟ پتہ نہیں کیوں میں یہ چاہتی تھی کہ ارسل یہاں سے چلا جائے۔ وہ کہنے لگا جا رہا ہوں نا، کیا تکلیف ہے دعا، جی بھر کے دیکھ تو لینے دو۔ پھر کہنے لگا میں رات کو کال کروں گا اور آج رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، رات بھر باتیں کریں گے، اوکے؟ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ میں نے موبائل فون اٹھایا، اسے آف کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں سونا چاہتی تھی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی یحییٰ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آئی ریئلی لو یو دعا، تمہارے منہ سے کسی اور کا نام نہیں سننا چاہتا، صرف یحییٰ، صرف یحییٰ کا نام تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا۔ میں پریشان ہوئی تھی، پوری رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، میں بے چین ہی رہی۔ صبح اٹھی، اپنا فون آن کیا، ارسل کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھیں اور کچھ دیر بعد بھی اسی کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ وہ کہنے لگا دعا فون کیوں بند تھا تمہارا؟ میں نے کہا میں جلدی میں سو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، ہم شادی کی شاپنگ کریں گے اور لنچ بھی ساتھ کریں گے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے شاپنگ مال لے گیا۔ شادی کا عروسی لباس اسی نے پسند کیا تھا۔ وہ کہنے لگا دلہن تم میرے لیے بنو گی، اس لیے ہر چیز میری پسند کی ہونی چاہیے۔ میں کسی بے جان بت کی طرح بیٹھی تھی، دل میں کہیں کوئی ہلچل نہ تھی، نہ خوشی تھی۔ میں چاہ کے بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارسل کی باتیں بھی مجھے اس کی طرف مائل نہیں کر رہی تھیں۔ شادی کی شاپنگ کے بعد وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے جب میں نے اسی ریسٹورنٹ میں یحییٰ کو چند نوجوانوں کے ساتھ آتے دیکھا۔ شاید وہ یہاں پہ میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ اسے دیکھ کے میرا چمچ ہاتھ میں رکا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا کبھی بھی اس کی نظر مجھ پہ پڑ سکتی تھی، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے۔ ارسل کھانے میں مگن تھا۔ میں نے کہا ارسل مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نو، آج رات تک تم میرے ساتھ رہو گی،
ہم جی بھر کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا ارسل میرے سر میں درد ہے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں دھیمے لہجے میں اس کی منت کر رہی تھی کہ ارسل پلیز یہاں سے چلو۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے عرصے بعد میں آیا ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا اور مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ میں بار بار اپنا چہرہ اپنے ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یحییٰ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میٹنگ کے دوران اس کی نگاہیں گاہے بگاہے مجھ پہ تھیں۔ اپنے چہرے پہ اس کی نظروں کو میں محسوس کر چکی تھی۔ مجھ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، بمشکل میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ ارسل باتیں کیے جا رہا تھا، کبھی جاپان کی، کبھی اپنے باس کی، لیکن میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ بری طرح میں اس وقت چونکی جب میرے ٹیبل پہ رکھے ہاتھ پہ ارسل نے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، لیکن وہ پکڑ چکا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرا ہاتھ چھوڑو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا جو دیکھ رہا ہے دیکھنے دو، اب میں اتنا حق تو رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ارسل پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ دعا پلیز، بہت پابندیاں لگا لیں یار تم نے، تمہیں احساس ہے یہ 2 سال میں نے کیسے کاٹے ہیں؟ میں نے کہا چند دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ سب چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں، تم جانتے ہو۔ وہ کہنے لگا کبھی کبھی کسی دوسرے کی پسند پہ بھی انسان کو کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تھا ان 2 سالوں میں تم اتنی حسین ہو جاؤ گی کہ میرا خود پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ارسل پلیز اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو تو زیادہ بہتر ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا، لیکن اگلے ہی لمحے ارسل کا ہاتھ کسی نے بری طرح سے میرے ہاتھ سے چھڑا کے پیچھے جھٹکا تھا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ بڑے غصے سے یحییٰ ہمارے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ ارسل اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا اے مسٹر، کون ہو تم اور یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا جب یہ لڑکی تم سے بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کا ہاتھ چھوڑو تو ہاتھ چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ کیوں زبردستی حق جمانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ ارسل کھڑا ہو گیا بالکل یحییٰ کے مقابل۔ وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو یہاں آنے والے اور مجھے مینرز سکھانے والے؟ میں فوراً ارسل کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا ارسل یہاں سے چلو پلیز۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے پہلے اس شخص کا دماغ درست کرنے دو۔ یہ ہوتا کون ہے منہ اٹھا کے ہماری ٹیبل پہ آ کے یہ بتانے والا کہ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے؟ ارسل بہت غصے میں تھا اور یحییٰ کی آنکھوں میں تو پہلے ہی خون اترا ہوا تھا۔ میں نے ارسل کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا چلو یہاں سے، تم کچھ نہیں کہو گے۔ میں ارسل کو وہاں سے باہر لے گئی، گاڑی میں بٹھانے لگی۔ وہ کہنے لگا تم خواہ مجھے لے آئی ہو، میں اس شخص کا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ ریسٹورنٹ میں اور بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے اور کچھ تو ڈیٹ پہ آئے تھے۔ سب کو نظر آ رہا تھا کیا کچھ کر رہے تھے، یہ کسی کی بھی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ تو یہ شخص ہماری ٹیبل پہ کیوں آیا؟ اسے ہم سے کیا تکلیف تھی؟ نہ یہ ریسٹورنٹ کا مینیجر ہے نہ اونر ہے۔ اس شخص کی جرت کیسے ہوئی ہم دونوں کو ڈسٹرب کرنے کی؟ گاڑی وہ سیدھا ساحل سمندر پہ لے کے گیا تھا۔ میں نے کہا تم گاڑی یہاں کیوں لے آئے ہو؟ مجھے گھر کیوں نہیں چھوڑے؟ وہ کہنے لگا دیکھو، پہلی میرا دماغ غصے کے مارے کھول رہا ہے، مجھے مزید تپ مت چڑھانے کی کوشش کرو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ کچھ دیر میرا ہاتھ تھامے سمندر کی ٹھنڈی اور گیلی ریت پہ چلتا رہا، یحییٰ کو برا بھلا کہتا رہا۔ کہنے لگا اگر یہ شخص دوبارہ مجھے نظر آیا نا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں لحاظ نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو۔ پتہ نہیں یحییٰ کیوں آ گیا۔ شام تک ہی ارسل نے مجھے گھر چھوڑا تھا۔ تب تک عارف بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ مجھے ارسل کے ساتھ اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھا تو کچھ چپ سے ہوئے۔ میں اپنا ہاتھ چھڑوا کے کمرے میں چلی گئی۔ ارسل کچھ دیر وہیں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ جب وہ چلا گیا تو عارف بھائی میرے کمرے میں آئے۔ کہنے لگے دعا تم ارسل کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا بھائی شاپنگ پہ، میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ زبردستی مجھے لے گیا۔
کہنے لگا کہ شادی کا جوڑا اپنی پسند کا خریدوں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں ہے کیونکہ شادی کو زیادہ دن نہیں رہتے۔ میں نے کہا مجھے بھی پسند نہیں ہے، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ عارف بھائی کہنے لگے تمہیں صاف منع کر دینا چاہیے تھا، ورنہ میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کہہ دیں۔ رات کو مجھے یحییٰ کی کال آ رہی تھی، میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا تم نے اپنے بھائی سے بات کی ہے؟ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تم جواب جانتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، وہ ایک چھوٹی سی شرارت تھی اور میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں۔ یحییٰ کہنے لگا تو کیا معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ معافی مانگنے سے میرے دل، میرے جذبات تمہارے لیے بدل جائیں گے؟ میں نے کہا دیکھو، جس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا تمہیں اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھ سے نفرت کرو گے کیونکہ میں اسی کی حقدار ہوں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اختیار میں ہوتا تو محبت بھی نہ کرتا، میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی۔ پھر کہنے لگا تم ارسل کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ پتہ نہیں الفاظ ادا کرتے ہوئے میں ہچکچائی کیوں تھی۔ یحییٰ کہنے لگا ذرا اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لو دعا، کیونکہ تمہارے الفاظ تمہارا ساتھ نہیں دے رہے۔ جذباتی فیصلہ مت کرو، یہ 3 زندگیوں کو برباد کر دے گا۔ ایک بار اپنے دل سے پوچھ لو بنا اس پہ کوئی پابندی لگائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا وہ ارسل کو چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا تو پھر اس کے ہاتھ میں تمہیں اپنا ہاتھ اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ کب تک جھوٹ بولو گی دعا، کب تک جھوٹ بولو گی اپنے آپ سے؟ مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تمہارا دل میرے نام پہ دھڑکنے لگا ہے، مجھ سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ میں نے بیڈ کی چادر مٹھی میں دبوچی تھی، اپنے بہتے آنسو میرے اختیار میں نہیں تھے، نہ ہی زور زور سے دھڑکتا ہوا دل میری سننے کو تیار تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ایسا ہے تو کہہ دو، ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہاری بدنامی نہیں کر سکتا، تمہیں تمہارے بھائی کے سامنے رسوا بھی نہیں کر سکتا، میں چاہ کے بھی دعا تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری منت کر رہا ہو۔ میں جانتی تھی وہ مجھے بدنام نہیں کرے گا، میرے بھائی کو بھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن میں ارسل کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھول جاؤ، میری زندگی سے دور چلے جاؤ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ محبت کا مطلب پا لینا تو نہیں ہوتا، اور پا لینے سے محبت امر نہیں ہو جاتی۔ میں ارسل کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں اگر تم میری زندگی سے نکل جاؤ تو۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا بہت برا کیا، مجھے اس کا افسوس ہے اور ملال ہے، لیکن خدا گواہ ہے میں نے جان کے نہیں کیا، بس ایک چھوٹی سی شرارت تھی، لیکن اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہر شرارت کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقام بن چکا تھا، اور جو اس کا مزاج تھا، جو اس کی عادت تھی، وہ بہت اچھی عادت کا مالک تھا، عام مردوں سے بالکل مختلف تھا۔ باقی کے دن بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں دلہن بنی، سب کی نظروں میں شاید ایک خوش نصیب دلہن تھی جس کی محبت اسے مل رہی تھی، لیکن یہ میرا دل جانتا تھا کہ میں کس دل سے بیٹھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محبت کیا تھی، وہ جو پہلے میں نے ارسل سے کی تھی، یا پھر وہ جو اب میرے دل میں یحییٰ کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو جھٹکا تھا۔ نکاح کے ایجاب و قبول میں میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑی تھیں، میرے کانوں میں یحییٰ کے جملے، اس کا نم لہجہ گونج رہا تھا، لیکن میں پتھر کی مورت بنی سب کچھ قبول کرتی چلی گئی۔ نکاح نامے پہ سائن بھی کر دیے۔ میں بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، میں ارسل کے ساتھ بالکل بھی بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے جذبات کا، اپنے دل کا قتل کرنا پڑتا۔
اور وہ میں کر چکی تھی۔ رخصت ہونے کے بعد جب میں ارسل کے فلیٹ پر گئی تو مجھے کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہ تو بہت اچھا علاقہ تھا، نہ ہی فلیٹ ویسا تھا جیسا اس نے مجھ سے کہا تھا۔ صرف 2 کمروں کا فلیٹ تھا اور ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ ایک کمرہ اس کی والدہ کے پاس تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہمارا تھا۔ اس نے عارف بھائی سے یہی کہا تھا کہ فرنیچر وہ اپنی مرضی کا لینا چاہتا ہے، اس لیے عارف بھائی نے اسے کیش پیسے دے دیے تھے۔ عارف بھائی کی بھی شادی ساتھ تھی، اس لیے وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب میں کمرے میں آئی تو کمرہ دیکھ کے مجھے دھچکا سا لگا۔ میری ساس مجھے کمرے میں بٹھا کے جا چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد ارسل نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مجھے کمرے میں ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو اے سی تک نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا ارسل، یہ اتنا چھوٹا سا فلیٹ؟ وہ کہنے لگا مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ مجھے تو لگا تھا کہ جتنے پیسے میں کما کے لایا ہوں اس میں ایک اچھا سا فلیٹ خرید لوں گا، لیکن بڑی مشکل سے بس یہی خرید پایا ہوں۔ لیکن میرا دل ہے نا، بہت وسعت ہے اس میں، تمہیں پوری کی پوری کو سما سکتا ہوں۔ میں ذرا سا مسکرائی تھی۔ میں نے کہا عارف بھائی نے تمہیں کتنے لاکھ دیے تھے فرنیچر کے لیے، اے سی کے لیے، لیکن فرنیچر بھی بس مناسب سا ہے۔ وہ کہنے لگا آج کی رات تم مجھ سے پیسوں کا حساب مانگو گی؟ کم آن دعا، آج کی رات میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں، کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں چپ سی ہو کے رہ گئی۔ مجھے اپنا عروسی لباس چبھنے لگا تھا کیونکہ کمرے میں حبس تھا، پنکھا بھی یوں چل رہا تھا جیسے چل ہی نہ رہا ہو۔ میں نے کہا میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اتنی جلدی کیوں؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ میں نے کہا ارسل مجھے گھٹن ہو رہی ہے، کمرہ بہت چھوٹا ہے، پلیز کھڑکی کھول دو۔ وہ کہنے لگا کھڑکی کھول دوں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تاکہ سامنے والے سارے رہائشی ہماری سہاگ رات دیکھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا چلو کھول دیتا ہوں، تمہاری مرضی۔ جیسی اس نے کھڑکی کھولی میں حیران رہ گئی۔ وہ اتنی کم جگہ تھی کہ سامنے بنے فلیٹ کی کھڑکی اور ہمارے کمرے کی کھڑکی میں شاید 2 بالشت کا ہی فاصلہ ہوگا۔ میں نے کہا ایسے کرو بند کر دو۔ اس نے دوبارہ سے کھڑکی بند کر دی۔ میں پسینے میں شرابور ہونے لگی تھی لیکن چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، پھر جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ بڑی باریک سی سونے کی انگوٹھی تھی جو اس نے میرے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ میں انگوٹھی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا حق مہر ادھار، تھوڑا تھوڑا کر کے تمہیں دیتا رہوں گا۔ ایکچولی جب سے آیا ہوں جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا جاب ڈھونڈ رہے ہو؟ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے جب واپس آؤ گے تو اپنا بزنس اسٹارٹ کرو گے۔ وہ کہنے لگا ہاں سوچا تو یہی تھا، لیکن فلیٹ اتنا مہنگا ہے، سارے پیسے خرچ ہو گئے، پھر تمہارا روسی لباس بھی اتنا مہنگا تھا۔ میں نے کہا کہ تم بھی کیا کہو گی کہ تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا نہیں لے کے دیا۔ میں نے کہا اتنا مہنگا تو یہ بھی نہیں ہے، یہ صرف 50,000 کا ہے۔ وہ کہنے لگا تم امیر باپ کی بیٹی اور امیر بھائی کی بہن ہو، تمہارے لیے 50,000 صرف ہوں گے، لیکن میرے لیے 50,000 بہت بڑی رقم ہے۔ میں نے کہا تم 2 سال جاپان میں جاب کر کے آئے ہو، تم تو کہہ رہے تھے تمہاری سیلری بہت اچھی ہے۔ وہ کہنے لگا کم آن دعا، تم کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو آج کی رات؟ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں آسائشیں چاہیے، تمہیں مجھ سے نہیں، تمہیں چیزوں سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اگر تمہاری تفتیش ختم ہو گئی ہے تو میں کچھ کہوں؟ میں نے کہا آئی ایم سوری ارسل۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر پیار محبت کی باتیں کرنے لگا جس میں مجھے نہ ہونے کے برابر دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بہت چاہ رہی تھی کہ ارسل کی باتوں میں کھونے کی کوشش کروں، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا تھا۔ چاہا کر بھی میں اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے اپنا آپ ارسل کو سونپ دیا تھا۔ صبح جلدی میری آنکھ کھل گئی کیونکہ گرمی لگ رہی تھی۔ مجھے اتنے چھوٹے کمرے میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ میں نہا کے کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی
دن کے 10 بج رہے تھے، لیکن میری ساس ابھی تک سوئی ہوئی تھی، ناشتے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کچن میں آئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا، پھر ناشتہ کیا۔ کچھ دیر میرا ذہن الجھا ہی رہا۔ گھر بہت چھوٹا تھا۔ ارسل تو کہہ رہا تھا کہ اس کی جاب بہت اچھی لگی ہے، 5 لاکھ سے زیادہ اس کی سیلری ہے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر میں میری ساس اور ارسل بھی اٹھ گئے۔ میری ساس کہنے لگیں، تم نے خود کیوں ناشتہ بنایا بیٹا، مجھے جگا دیتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کام کرنے کی عادت ہے۔ بہرحال 2 دن میری ساس میرے پاس رکی۔ میں حیران تھی کہ ولیمے کی دعوت بھی ارسل نے بہت چھوٹے سے پیمانے پہ دی تھی، بہت کم مہمان بلائے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کے عارف بھائی بھی کچھ حیران تھے۔ بہرحال اگلے روز عارف بھائی کی امامہ کے ساتھ ولیمے کی دعوت تھی۔ ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ یحییٰ کو دوبارہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اپنے گھر میں مصروف تھی، لیکن چند روز بعد ہی میری ساس کہنے لگیں کہ میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کی شادی لاہور میں ہوئی ہے، میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ میری نند میری شادی پہ بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے جب ارسل سے پوچھا تو کہنے لگا وہ پریگننٹ ہے، میری والدہ اسی کے پاس جا رہی ہیں، اس کا وہاں کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ارسل پورا دن گھر میں بیٹھا رہتا تھا، اور مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ کام پہ کیوں نہیں جاتا، اس کو دوسری جاب ڈھونڈنی چاہیے۔ میں نے کہا تم کب تک گھر بیٹھو گے؟ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں کھانا بنا کے پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ کمرے میں آئی تو دیکھا کہ ارسل سو رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ کہنے لگا تم مجھے اٹھا کے کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا تمہیں کوئی جاب یا کام ڈھونڈنا چاہیے، تم کب تک اپنی سیونگ خرچ کرتے رہو گے؟ وہ کہنے لگا ڈھونڈ لوں گا، ابھی شادی کے چند روز تو سکون سے گزارنے دو۔ 15-20 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ارسل نے جاب ڈھونڈنا شروع کی، لیکن 1 مہینہ گزر گیا تھا، اسے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی۔ اور میں حیران تھی، اس کے پاس جب ایکسپیرینس موجود ہے تو اسے جاب کیوں نہیں مل رہی؟ ایک بار گھر آیا تو کہنے لگا یار وہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا جیب بالکل خالی ہو گئی ہے، دیکھو جب تک میری جاب نہیں لگ جاتی تمہارے پاس جو سیونگ ہے اس سے تم گھر چلا لو پلیز، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا وہ تو میں خرچ کر دوں گی، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ وہ کہنے لگا بس جاب مل جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تمہیں جاب کیوں نہیں مل رہی؟ تمہارے پاس تو اتنی اچھی ڈگری موجود ہے، جاپان کا ایکسپیرینس ہے۔ وہ کہنے لگا ہے تو، لیکن نہیں مل رہی تو اب میں کیا کروں؟ مجھے کہنے لگا دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تم کوئی جاب کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہو تم، جاب ڈھونڈو، میں بھی ڈھونڈ لیتا ہوں، دونوں مل کے کمائیں گے تو گھر اچھا چل جائے گا۔ میں نے کہا ارسل مجھے جاب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ہو جائے گا اگر کرو گی تو۔ میں نے کہا میں جاب کیوں کروں، مجھے کرنی ہی نہیں ہے، گھر کا کام میری ذمہ داری ہے، نوکری کرنا پیسے کمانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ارسل کہنے لگا تم اتنے امیر بھائی کی بہن ہو اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ پھر کہنے لگا اچھا تم ایسا کرو عارف بھائی سے کہو اپنی فیکٹری میں مجھے کام پہ رکھ لیں، اچھا ہے نا، میں ان کی فیکٹری میں لگ جاؤں گا تو ان کی ہیلپ کروا دوں گا اور گھر میں بھی کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا میں اپنے بھائی سے یہ کہوں، دیکھو اچھا نہیں لگتا، ان کی نظر میں تمہاری عزت ہے اور وہ تمہیں اپنی فیکٹری میں کسی ملازم کی جگہ کیوں رکھیں گے؟ وہ کہنے لگا اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، جب تک میری جاب نہیں لگ جاتی تو چلو میں کچھ کر لوں گا، اور پھر سب کچھ عارف بھائی کا تھوڑی ہے، تمہارا بھی تو ہے، تمہارے باپ کی جائیداد پہ تمہارا بھی حق ہے، اور میں ان کی فیکٹری میں بیٹھوں گا تو کسی ملازم کی حیثیت سے تھوڑی بیٹھوں گا، میں پارٹنرشپ پہ بیٹھوں گا۔ میں نے کہا مطلب تم انویسٹ کرو گے؟ وہ کہنے لگا کیوں انویسٹمنٹ کیوں کروں گا، میرے پاس کہاں سے ہیں پیسے؟ دیکھو تمہارا بھی تو حق ہے فیکٹری کے حصے میں، تو میں اس حصے پہ بیٹھ کے کام کروں گا اور اس میں سے جو پروفٹ آئے گا وہ ہمارا ہوگا۔ اب تم چھوٹی تو نہیں ہو، عارف بھائی کو سوچنا چاہیے، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہارے والد کی جائیداد میں جو تمہارا حق ہے وہ انہیں تمہیں دے دینا چاہیے تاکہ تم انہی آسائشوں میں رہو جیسے پہلے رہتی تھیں۔
اب میرے اس چھوٹے سے فلیٹ میں تم کب تک رہ سکتی ہو؟ اب دیکھو دوپہر کا کھانا بنا کے آئی ہو تو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، پسینے سے شرابور ہو گئی ہو۔ میں تو تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں، عارف بھائی اگر تمہیں ایک چھوٹا سا گھر لے دیتے، اسے فرنش کر دیتے اور فیکٹری میں مجھے سیٹ کروا دیتے تو تمہاری زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ میں محنت کروں گا، کماؤں گا، اور تم گھر بیٹھ کے کھانا، آرام کرنا۔ میں نے کہا ارسل یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ میں اپنے بھائی سے کچھ نہیں مانگوں گی، سب کچھ ان کی محنت کا ہے۔ میرے والد کا تو اتنا کچھ تھا ہی نہیں، نہ تو والد کے پاس اتنا بڑا بنگلہ تھا اور نہ ان کا اتنا بڑا کاروبار تھا۔ یہ ساری فیکٹری انہوں نے اپنی محنت سے لگائی ہے، بنگلہ بھی انہوں نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ یہ سب کچھ ان کا ذاتی ہے، میرے والد کا کچھ نہیں تھا۔ میری بات سن کے کہنے لگا یار پاگل لڑکی، تمہارا بھائی اتنا کچھ کیا کرے گا؟ ارے بھائی اتنا بڑا بنگلہ ہے اس کا، اسے تو چاہیے تھا تمہیں بھی بنگلے کے اوپر رکھ لیتا، ایک پورشن تمہیں دے دیتا، ایک پورشن خود رکھ لیتا۔ اور بھائی کی چیزوں پہ بہنوں کا پورا پورا حق ہوتا ہے۔ وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو کیا تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا محبت کے دعوے تو تم نے بھی کیے تھے، تم نے بھی کیا کیا دعوے نہیں کیے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں شکوا کر بیٹھی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا یہ جس گھر میں تم رہ رہی ہو وہ میں نے ہی خریدا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم وعدہ کر کے گئے تھے، اگر تم عارف بھائی سے یہ باتیں نہ کرتے تو وہ میرا رشتہ تم سے کبھی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا پھر وہی فضول باتیں، یار میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اب کیا تم میری محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے یہ سب نہیں کر سکتی، میں اسی گھر میں رہ لوں گی۔ وہ کہنے لگا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو پھر تم بھی جاب کرو، میں اکیلا یہ سب کچھ مینیج نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ وہ کہنے لگا دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اگلے روز میں نے بھی نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی، لیکن وہاں پر موجود باس کی نظریں میری ڈاکیومنٹ فائل کی طرف کم اور میری طرف زیادہ اٹھنے لگی تھیں، جو مجھے بری لگ رہی تھیں۔ میں نے ارسل سے کہا کہ میں جاب نہیں کر سکتی، مجھے باس عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم اکیلی ایسی لڑکی تو نہیں ہو، جو لڑکیاں نوکری کرتی ہیں سب کو ان کے باس ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ نوکری ملتی ہی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے، اور خوبصورتی میں تو تم مالا مال ہو، اپنی خوبصورتی کو کیش کرنا سیکھو لڑکی۔ لیکن میں نے کوئی بھی نوکری نہیں کی۔ ایک دن شام کو ارسل واپس آ کے کہنے لگا میں نے تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر دیا ہے، کل تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا جاب مجھے اور تمہیں ایک ساتھ جو ملی ہے۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا کیا جاب ملی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آفس جاب ہے، تمہیں بس ویڈیوز بنانی ہے، اور پھر میں آفس میں آؤں گا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیا کروں گا۔ بہرحال جب میں اگلے روز اس کے ساتھ اس جگہ پہ گئی تو مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ